خصوصاً جن لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، ترمذی شریف ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسری عطرتی اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے ورثاء، میرے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت۔ فرمایا یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اگر یہی لوگ خود سنت کو چھوڑنے والے بن جائیں، شریعت کو چھوڑنے والے بن جائیں، تو یہ تو بڑی ہی فکر مندی والی بات ہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے والا ہے، اور اس کے بعد اس کا کردار بگڑا ہوا ہو، اس کے بعد اس کی اخلاقیات بگڑی ہوئی ہوں، دین سے ناواقف ہو، شریعت سے روگردانی کرتا ہو، تو یہ تو بڑے ہی دکھ اور افسوس والی بات ہے۔ اور ایسے آدمی کو زیادہ پکڑا جائے گا کیونکہ وہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ ایک سادی سی مثال دوں، میرے پاس ممبر رسول ہے، بہت ساری کوتاہیوں کا شکار رہنے والا انسان ہوں، اگر میری کوتاہی عوام کے سامنے آتی ہے، عمومی طور پہ میں گناہوں کے اندر شریک ہوتا ہوں، تو مجھے بنسبت دوسرے آدمی کے زیادہ پکڑا جائے گا، کیونکہ میرا کسی گناہ کی طرف مائل ہونا دوسروں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہے۔ ایک عالم دین، ایک اللہ کا بزرگ سمجھا جانے والا مقتدا اور رہنما دین کا، وہ اگر کسی گناہ کے کام میں، فسق فجور کے کام میں مبتلا ہو جائے، ناجائز کام کے اندر مبتلا ہو جائے، لوگ اس ناجائز کام کو جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا جیسا ناواقف بندہ یہی دیکھے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھا جانے والا ایک بہت بڑا بزرگ انسان فلاں ناجائز کام کر رہا ہے، تو میرے جیسا عام آدمی جو کہ بڑوں کا ادب کرنے والا ہے، وہ لازماً سوچے گا کہ یار اتنے بڑے بزرگ غلط کام نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ میری پہلی معلومات غلط تھی، یہ کام ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ٹھیک نہ ہوتا تو اتنے بڑے بزرگ کیسے کر رہے ہوتے۔ جیسے آج ہمارے لوگ، یہ ایک فلسفہ نہیں ہے، میں ایک نظریہ نہیں پیش کر رہا یا ایک صرف سوچ نہیں پیش کر رہا، یہ ہمارے ہاں کے واقعات ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ داڑھی منڈانے پر عرب والوں کو اپنے لیے مثال بناتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو عمامہ نہ باندھنے پر عرب والوں کو اپنے لیے مثال بنا دیتے ہیں، کتنے اور ایسے ناجائز امور ہیں کہ جو آج ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کے اندر آ گئے، اور ہم جیسے عوام انہیں کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی اگر یہی دین ہوتا تو عرب والے کیوں نہ ایسے کرتے، یہی دین ہوتا عرب والے ایسے کیوں نہ کرتے۔ ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی دوسری مثال آپ کو میں دے دوں، نماز باجماعت، حنفیہ کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنا سنت موقدہ قریب واجب ہے، جماعت کے بغیر بھی آدمی کی نماز ہو جاتی ہے، اور محلے کے اندر اگر کوئی مسجد قائم ہوئی ہے جہاں پر امام مقرر ہے تو وہاں جماعت کا ایک وقت رکھا جائے گا، اور سارے محلے والے اسی وقت پر نماز آ کر کے جماعت سے پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکے تو اس مسجد میں آپ دوسری جماعت نہیں کرا سکتے، مکروہ تحریمی ہے، آپ وہاں دوسری جماعت نہیں کرا سکتے۔ ہاں باہر اپنی دکان پر، مسجد کے باہر یا کسی مکان کے اندر آپ کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں، اس مسجد کے اندر نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ بات چھوڑ دی جائے کہ جی آپ جو جس ٹائم چاہے جب چاہے جماعت کرا دے، تو وہ جو ایک وقت پر ہمارا جمع ہونا، جماعت کا جو لفظ ہے جمع سے جو نکلا ہے، وہ جمع ہونا ہم چھوڑ دیں گے۔ مجھے 3 بجے ٹائم ملے گا، میں 3 بجے آ کے ظہر پڑھوں گا، کسی کو 2:30 بجے ٹائم ملے گا، وہ 2:30 بجے آ کے اپنی جماعت کرا لیں گے، ایک دو ساتھی، کوئی 12 بجے آ کے اپنی جماعت کرا رہا ہے۔ جماعت کا جو مقصد تھا کہ ہمارے سارے کے سارے ایک محلے کی مسجد کے اندر جو جماعت ہوتی ہے 5 وقت کے، تمام محلے دار ایک وقت پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک امام کے پیچھے اجتماعیت کے ساتھ، جتنے زیادہ بندے اس کے اندر شریک ہو سکیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے آدمی کی نماز سے 2 آدمیوں کی نماز بہتر ہے، 2 کی جماعت سے 4 آدمیوں کی نماز زیادہ بہتر ہے، 4 آدمیوں کی جماعت سے 8 آدمیوں کی نماز باجماعت پڑھنا زیادہ باعث ثواب ہے۔ یوں جتنے زیادہ تعداد ہوگی اتنا زیادہ ہمیں اجر ملے گا۔ اور جمعے میں اکٹھے ہونے کا مقصد کہ قریب کے جتنے محلے تھے، ڈھوکیں تھی، دیہات تھے، وہ سب کے سب ایک بڑی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے، اجتماعی طور پہ اللہ جل جلالہ کے سامنے ہم اپنی پیشانیاں رکھ دیں۔ تو وجہ اس کی یہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ کی تاکیدات بھی۔
لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں ان کے ہاں جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر وہ کہتے ہیں جماعت نماز ہی نہیں ہوتی بندے کی، جیسے وضو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کے ہاں جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب انسان میں کمی کوتاہی تو ہے، وہاں بھی وہی بات تھی کہ سب لوگ اپنے وقت پر سیدھا مسجد میں حاضر ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کوتاہی آنے لگی تو ہوا کیا کہ کچھ لوگ پہلے آنے لگے، کچھ لوگ بعد میں آنے لگے اپنی اپنی فرصت کے حساب سے۔ اب دوسری طرف ان کا مسئلہ کیا ہے کہ جی جماعت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ 2 بندے 3 بندے جو جس ٹائم آیا جہاں پر آیا، کوئی اور بندہ موجود نہیں تھا، سامنے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تو پیچھے سے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی میں آپ کی اقتدا کر رہا ہوں، تاکہ ان کا وہ فرض پورا ہو جائے۔ یہ میں تھوڑا سا ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اگرچہ مسئلہ سمجھانے کا موقع نہیں ہے، اور یہ والا مسئلہ نہیں سمجھانا چاہ رہا، اگلے جو اس کی بنیاد پہ سمجھا رہا وہ بات ہے، یہ پھر وقت کسی نے تفسیر سے پوچھنا پوچھ لیں۔ ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں عرب میں، وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں تو مسئلہ معلوم نہیں کرتے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے، حدیث ہے یا اپنی ایک سوچ ہے، کس بات پہ چل رہی ہیں۔ وہ یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں جی بھائی وہ عرب والے ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کریں گے۔ ایک آدمی وضو کر کے آیا، دوسرے نے اس کے پیچھے ہاتھ رکھا، بھائی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی میں آپ کی اقتدا کر رہا ہوں۔ جبکہ شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی واجب والا اقتدا نہیں کر سکتا، ایک آدمی قضا کر رہا ہے اس کے پیچھے ادا والا اقتدا نہیں کر سکتا، ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے سنت والا اقتدا نہیں کر سکتا، کوئی واجب کے لیے کھڑا ہے تو فرض والا اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میں فرض پڑھ رہا ہوں، وہی فرض پڑھ رہا ہوں جو آپ نے پڑھنے ہیں، تب ہمارے اقتدا ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے، جماعت ہماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگ خالی دیکھتے ہیں اور دیکھ کے متاثر ہو کے آتے ہیں کہ عرب والے یہ کر رہے ہیں، وہ تو جہاں جگہ ملے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ مسئلے کی تفصیل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عوام اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دلیل کیا بناتے ہیں، یہ عرب والے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو نہ سنبھالیں، جن لوگوں کو بڑے فضائل سے نوازا گیا، جن لوگوں کے لیے بڑے بڑے درجات کا بیان ہوا، امت کو جن کا ادب کرنے کا، خیال کرنے کا کہا گیا، یہ اگر آپ نے آپ کو نہیں سنبھالیں گے دوسروں کی گمراہی کا باعث بن جائیں گے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر کے اس بات کا اظہار کر دیا، اگرچہ ہم سب جانتے ہیں قیامت میں سب سے پہلی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بغیر تو حساب کتاب نہیں شروع ہوگا، لیکن حساب کتاب شروع ہونے کے بعد بھی جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے تو جتنے مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں سے آئیں گے واپس جنت کی طرف۔ لیکن قریش والوں کو آپ نے کھل کے کہا بھائی اگر تم اپنے گردنوں پہ دنیا لے کر کے آئے اور تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی، تمہارے مقابلے میں عجم والے وہ دین کو لے کر کے آگے آ گئے تو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ کتنی کھلی دھمکی ہے، اور اس سے بڑی دھمکی کوئی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور آپ سے پھیر لیں، پہچاننے سے انکار کر دیں۔ اس آدمی کی بربادی کا، اور یعنی اس سے زیادہ بربادی کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے فضائل بیان کیے، لیکن ساتھ ہی یہ جملہ دیکھیے، یا معاشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، قریش والو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن دنیا کو اپنے گردنوں پر اٹھا کر کے آ رہے ہو، ویجیء الناس بالآخرہ، اور لوگ عجمی لوگ آخرت کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے شریعت کو تھاما، قرآن پاک کو تھاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اپنے سینوں سے لگایا، اور تم لوگ جو میرے ورثاء کہلاتے ہو، میرے قبیلے والے کہلاتے ہو، مجھ سے تعلق والے کہلاتے ہو، تم لوگ دنیا کو اپنی گردنوں پر سوار کر کے لے آئے۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، یاد رکھنا کہ میں پھر اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تمہارے کام نہیں آؤں گا میں، جب تم میرا کام نہیں کرو گے میں تمہارا کام کیوں کروں؟ تو یہ تو اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے والی بات ہے، کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ تو اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے والی بات ہے۔ کچھ تو ہم دیں، ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تمام نعمتوں اور رحمتوں کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم اپنی ذمہ داری تو پورا کریں۔ سب کا سب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پہ نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ اعمال اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، اور خصوصی طور پہ جن لوگوں نے اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر کی ہے،
یہ بڑی احتیاط کی بات ہے۔ ابھی میں نے پچھلے جمعوں میں ہماری نسب پر بیان ہوا تھا نا کہ اپنے آپ کو اپنے خاندان کے علاوہ، اپنے والد دادے پر دادے کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایسا کام کر لیا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے انسان پر اللہ کی بھی لعنت، سارے کے سارے فرشتوں کی بھی لعنت، اور سارے کی ساری انسانیت کی بھی لعنت ہے، جو اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ، اپنے قوم قبیلے کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیں۔ اب ہمارے ہاں ایک عمومی سا ماحول اگر آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اوپر نظر ڈالیں، پاکستان کے دور دراز کونے کے اندر آپ چلے جائیں، ہر ڈھوک کے اندر یا گاؤں کے اندر جو مختلف محلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک محلہ آپ کو سادات کا ضرور ملے گا۔ ہر گاؤں میں تقریباً ہر علاقے میں آپ کو ایسا ایک محلہ ضرور ملے گا، ایک چھوٹی ڈھوک ضرور ملے گی جو سادات کی کہلاتی ہے۔ میں دعوے دار نہیں کہوں گا، جو سادات کہلاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے ہیں، سید ہیں ہم۔ تو اول تو یہ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح منسوب کر دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے اپنے آپ کو راجہ نہیں، راجہ کہلوا دیا، ملک نہیں ہے ملک کہلوا دیا، چودھری نہیں ہے چودھری کہلوا دیا، وہ اللہ کی لعنت کا بندے کو مستحق بنا دیتی ہے۔ حضور کی طرف نسبت تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں۔ اس نسبت کے ساتھ ساتھ اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے، بھئی میں اس قابل ہوں بھی کہ نہیں ہوں، جو اتنی بڑی نسبت کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر اس نسبت میں یوں بھی ہو جاتا ہے کہ میں کسی سے بیعت ہو گیا، وہ سادات تھے، میں ان سے بیعت ہوا، تو آگے جا کر کے جب میں نے کچھ مدارج، کچھ سلوک طے کر لیے اور مجھے انہوں نے خلافت دے دی کہ بھئی آپ بھی دوسروں کو بیعت کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت دے دی، تو میں نے بھی اپنے نام کے ساتھ شاہ لگا لیا کہ بھئی میں بھی سید ہو گیا۔ بیعت سے کوئی سید نہیں ہوتا، سید نسل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد، ان کی نسل سادات کہلاتی ہے۔ صرف بیعت سے کوئی سید نہیں ہوتا کہ میں کسی سید سے بیعت ہوا، مجھے بیعت کی اجازت مل گئی تو میں بھی سید بن گیا۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس میں کہیں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، جو سادات لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اپنا پورا شجر نسب ہوتا ہے باقاعدہ، بیعت کا شجر نسب نہیں، ولادت کا شجر نسب۔ ایک ہے بیعت کا شجرہ کہ میں فلاں پیر سے بیعت ہوں، وہ ان سے بیعت ہے، وہ ان سے بیعت ہے، اور چلتے چلتے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہے۔ یہ بیعت کا سلسلہ ہے، شجرہ نسب ہے۔ ایک ہے نسب کا سلسلہ، ولادت کا سلسلہ۔ اصل سید بندہ اس سے بنتا ہے کہ آپ کے والد اور پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر کرتے کرتے آپ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچے، وہاں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ یہ لڑی بنتی ہے ولادت کے لحاظ سے سادات کی، صرف بیعت سے سید نہیں ہوتے۔ ایک تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنے شجر نسب کی تحقیق ہو، ورنہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں۔ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار سمجھے، اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تیار کر دیا۔ تو یہ جھوٹ نہ ہوا کہ میں حضور کی نسل نہیں اور میں دعویٰ کروں کہ میں حضور کا ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہوں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بے شک دنیا میں اس کی عزتیں ملتی ہیں، کوئی سن لے کہ آپ سید ہیں تو ظاہری بات ہے ہم تو دل و جان سے سادات پہ قربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسل سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہے؟ میں تو اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کی خاک سمجھتا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی اولاد ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے کس کے ذریعے سے حضور کی قربت ملے گی؟ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے۔ لیکن دنیا کی عزت کے لیے غلط نسبت کبھی بھی نہ بنائیں، براہ راست اللہ تعالیٰ کی لعنت میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ غلط فہمی ہے کہ بیعت کی وجہ سے میں سادات میں شامل ہو گیا ہوں، تو میں نے واضح کر دیا کہ بیعت کی وجہ سے بندہ سید نہیں بنتا ہے۔ وہ پیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خلافت مل جاتی ہے، اللہ کی ولایت کے منصب پہ چلا جائے، لیکن سید کبھی نہیں بن سکتا۔ سید خون سے ہی بنے گا جا کر کے۔ اور پھر جن حضرات کا یہ کہنا ہے، اور جو حضرات اپنے آپ کو سادات کہلاتے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے اپنے معاملات کے اوپر، اپنے اخلاقیات کے اوپر۔ مکمل طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کر دیں کہ بھئی آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں،
آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ تو اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کی نسل کے اندر شامل ہیں، آپ کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگوں کے لیے دین میں شامل ہونے کا، دین میں آنے کا، دین پہ چلنے کا آپ ذریعہ بنے، دین سے دوری کا ذریعہ نہ بنے۔ اپنے اخلاق سنوارے۔ سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہر مسلمان کی علم دین کا اتنا حصول ہے کہ جس سے آپ کی زندگی شریعت کے اندر گزر سکے۔ کاروبار ہے، دکانداری ہے، وزارت ہے، تجارت ہے، عدالت ہے، سیاست کے امور ہیں، کچھ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہر سطح پر موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام شعبوں کو اپنایا ہے۔ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر کے اپنے اس شعبے کے اندر دین کا وہ علم ضرور حاصل کریں، لیکن خاص طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ دین کے معاملات کا پتہ ہونا چاہیے، نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے معاملات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ امت آپ کی طرف رجوع کرے تو آپ ان کو جواب دے سکیں تسلی بخش، ان کی اچھی رہنمائی کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں۔ شیطان تو ہر دم ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم، وہ تو ہمارے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، خون کی طرح ہمارے رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اس کی تو یہ کوشش ہوتی ہے ہمیں ایک بہت بڑی بات جو ایک مزدور کے اندر بھی ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ کے اندر، وہ ہماری انا ہے، ہماری انا ہے، عزت نفس ہے ہماری۔ مزدور بھی اپنی عزت چاہتا ہے جیسے بادشاہ اپنی عزت چاہتا ہے، ایک بھنگی بھی عزت نفس رکھتا ہے، ذلیل ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مجھ سے کسی نے آ کے مسئلہ پوچھا، مسئلہ معلوم نہیں، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، یہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، میں کیسے کہوں کہ مجھے مسئلہ نہیں آتا؟ تو میں کیا کہتا ہوں، وہ کہیں نہ کہیں سے ٹانگ جان کر کے کوئی اپنی طرف سے مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے اپنی دنیاوی عزت تو رکھ لی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا، پوچھنے والے کو بھی برباد کر دیا۔ نہیں آتا مسئلہ، آرام سے کہہ دیجیے مجھے ابھی نہیں معلوم، میں جا کے دیکھ لیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ایک وفد ان سے سوال کرنے کے لیے آیا، بھئی ہم کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پوچھیے، جو مجھے آیا بتاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے 40 مسائل پوچھے، 40 مسائل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کا سلسلہ حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ کہلایا جاتا ہے، سونے کا سلسلہ، مدینہ طیبہ مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے۔ ائمہ کرام میں عمر کے لحاظ سے بھی یہ سب سے بڑے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ 40 مسائل ان سے پوچھے، 36 کے جواب میں انہوں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ 36 کے جواب میں کیا کہا جی؟ مجھے نہیں آتا۔ 4 مسئلوں کا جواب بتایا۔ اگر ان کی عزت کم نہیں ہو سکتی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کوئی کام بھی کرنا ہو تو اس کے کرنے کے لیے یہ نہ کہیں میں ضرور کروں گا، بلکہ کیا کہیں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا اگلے دن کے آنے والے کی۔ تو مجھ سے کوئی خبر پوچھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، تو میں اسے کہوں کہ بھئی میں کتاب دیکھ کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہی حال ہمارے سادات حضرات کا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ اگر آپ سے مسئلے مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں دین کے بارے میں، اول تو آپ کی اتنی تیاری ہو کہ آپ امت کی رہنمائی کر سکیں۔ امت کی سرداری کا دعویٰ کیا ہے آپ نے۔ سید کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ سردار۔ سید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سردار۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہو، ویسے عربی میں سید کا کیا مطلب ہے؟ سردار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نا تو کہتے جاء سیدنا بلال، وہ ہمارا سردار بلال آ گیا۔ ان کے لیے بھی سید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہماری اصطلاح میں سادات ہیں ان کی اتنی تیاری ضرور ہو کہ وہ امت کی بڑے بڑے مسائل میں رہنمائی ضرور کر سکیں۔ کم از کم جو روزمرہ کے نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، فوتگی اور ولادت کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، جو تقریباً ہر ہفتے مہینے میں پیش آنے والے ہیں، ان مسائل سے واقفیت انتہائی زیادہ ضروری ہے تاکہ امت کی اچھی رہنمائی کر سکیں۔ اور جہاں پر مسئلہ نہ آتا ہو تو بڑی عاجزی سے بتا دیا بھائی ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، یا بھول گیا ہوں، یا مجھے نہیں آتا، میں آپ کو دیکھ کر کے بتا دوں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں کے حصول کے لیے اپنا کردار پر قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صرف نام، صرف نسب، صرف نسبت کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ چیزیں فائدہ ضرور دیں گی، فائدہ ضرور دیں گی، بے فائدہ نہیں ہے، لیکن اپنے جرائم کی سزا بھگتنے کے بعد۔ اور اگر آپ کو یاد ہو میں نے عرض کیا تھا، یہ حدیث میں نے بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو بھی آدمی اپنے گناہوں کی سبب دوزخ میں چلا گیا جب تک کچھ احقاب رہ نہ لے باہر نہیں آ سکے گا۔
اور ان کی مقدار میں نے کیا عرض کی تھی؟ 3.25 ارب سال بنتے ہیں، 3.25 ارب سال، کم از کم 3.25 ارب سال دوزخ میں جلے گا۔ پھر اس کے بعد شفاعتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، تو کوئی شہید کی شفاعت سے نکلے گا، کوئی حافظ کی شفاعت سے نکلے گا، کوئی عالم دین کی شفاعت سے نکلے گا، کوئی اللہ کے ولی بزرگ ہیں ان کی شفاعتوں سے نکلے گا۔ یہ بات کی بات ہے، 3.25 ارب سال کی مقدار کم ہے جو دوزخ میں جلنا پڑے۔ تو نسبتیں انصاب اس لحاظ سے کام آنے والے ہیں کہ بالکل آخری درجے پر یہ چیزیں ہیں، اس سے پہلے اعمال ہیں، لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے آپ کو دنیا سے لا تعلق کر کے آخرت کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے، دنیا کو مقصد کبھی نہیں بنانے چاہیے، ضرورت کے حد تک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔